سب سے پہلے تو جو میڈیا یہاں سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں موجود ہے اور ایک اہم ترین عدالتی انکوائری جاری ہے گل پلازا آتش زدگی کا جو سانحہ ہے اس سے متعلق نا، اور ایم کیو ایم پاکستان اور ہمارے کنوینر چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ایسے ثبوت اور شواہد ہیں جو کہ انکریمنیٹنگ ہے، جو کہ اس وقت گزشتہ 18 سالوں سے جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی ہے ان کی مجرمانہ غفلت بھی ہے اور اختیارات کا مادر پیدر ناجائز اور غلط استعمال بھی ہے، اور وہ اگر سارے ثبوت اور شواہد ہمارے پاس آ گئے ہیں تو پھر ضرور اس بات یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ایم کیو ایم پارٹی اس عدالتی انکوائری میں فریق بنے، اور ہم نے اس عدالتی انکوائری میں فریق بننے کے لیے ہمارے طارق منصور ایڈوکیٹ اور ہماری جو وکلا کی ٹیم ہے اور جو ہماری تنظیمی ٹیم ہے اس نے کام کیا، محنت کی اور ایسی دستاویزات جمع کی ہیں اور ایسے ثبوت اور شواہد اکٹھا کیے ہیں جو کہ واضح طور پر یہ نشاندہی کر دیں گے، اور یہ ہم یہاں آئے ہیں معاونت کے لیے۔ فیصل آغا صاحب کی سربراہی میں جو کمیشن قائم ہے سندھ ہائی کورٹ میں یہاں، جو اس سانحے کی انکوائری کر رہا ہے، آگ لگنے کی وجوہات سے لے کر آگ بجھانے میں تاخیر کیوں ہوئی اور پھر اس سے جڑے ہوئے جو اور حکومتی انتظامی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اس میں کہاں کوتاہی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اس عمارت کی تعمیر میں جو بے ضابطگیاں ہیں، جو اس میں قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں، اس کو سامنے لایا جائے۔ یہ ٹی او آر ہے، ٹرمز آف ریفرنس ہے۔ آج یہ پٹیشن ہم نے 19 فروری کو ای میل پر جمع کرا دی۔ جب طارق منصور ہمارے وکیل کھڑے ہوئے وہاں تو انہیں کہا گیا کہ ہم نے وہ آپ کی پٹیشن دیکھی ہے لیکن وہ ہماری ضرورت کے مطابق نہیں، کنفارمیٹی میں نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایم کیو ایم پاکستان ایک پارٹی کے طور پر فریق بن سکتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ پرسن ایک شخص، تو اگر جنرل کلاسز ایکٹ دیکھیں، یہ بتائیں گے 1887 کا، اس کے مطابق ایک پرسن کی ڈیفینیشن میں ایک گروپ آتا ہے، ایک ایسوسیشن آتی ہے، ایک جماعت آتی ہے، ایک باڈی آتی ہے۔ واضح طور پر ایم کیو ایم ایک پارٹی، ایک باڈی کے طور پر یہاں آ کے ایک پرسن کی ڈیفینیشن میں آ کے اس نے پٹیشن دینی تھی، لیکن ہمیں سنا نہیں گیا جو پٹیشن جس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ ہم کورٹ کی معاونت کے لیے آئے ہیں ہم تو، اور یہ ہے ساری دستاویزات جو پوری ہم نے یہ جمع کرائی ہے۔ یہ اس میں اتنے مضبوط ثبوت و شواہد ہیں کہ جو لوگ اس گل پلازا کی تعمیر سے جڑے ہوئے جن کی ذمہ داریاں ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول کے افسران جو ماضی میں رہے ہیں اور جن کے خلاف مقدمہ بھی بنا ہے گل پلازا میں تعمیرات کی بے ضابطگی اور قانون کی خلاف ورزی کا، اور پھر اس کے بعد اس مقدمے کا کیا حشر ہوتا ہے سیاسی انتظامی طور پر، ہم یہ ساری باتیں یہاں بتانے جا رہے تھے، لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ ہماری پٹیشن ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ ذرا ٹی او آر دکھائیے گا۔ یہ ٹی او آر میں آخر میں لکھا ہے any person having personal knowledge of the facts and circumstances pertinent to the Gul Plaza Inferno
relevant to the ambit defined supra is hereby requested to provide the said information in writing to the commission secretariat along with a copy of the CNIC. हमने सारी ये फॉर्मेलिटी पूरी की, सब कुछ जमा करा दिया गया, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया गया, हमें सुनने से इनकार किया गया। गुल प्लाज़ा के शोहदा और उनके लवाहिकीन को इंसाफ के हुसूल से रोका गया है। MQM पाकिस्तान वाहिद जमात है जिसने पहले घंटे से जैसे ही आग लगी, कामरान टिसूरी MQM पाकिस्तान के नामजद करदा अवामी गवर्नर सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने आग बुझाने के लिए जितने मुताल्लिक़ा इदारे, पाकिस्तान नेवी, KPT और उसके साथ साथ जो दीगर इदारे थे, उन सब से रब्ता करके अपना हिस्सा डाला और किरदार अदा किया। वहाँ खड़े होके जो मुतासरीन वहाँ खड़े थे, जिनके प्यारे उस वक्त गुल प्लाज़ा में फंस चुके थे और निकलने की पोजीशन में नहीं थे, तो वहाँ खड़े होकर उन्हें हौसला देना और मैनेज करना कि वहाँ जो मॉब था वो बेकाबू ना हो, ये सारी बातें वहाँ की उन्होंने। लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इतनी अहम चीज़ें, दस्तावेज़ात हमारे पास हैं, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, इंतज़ामी फेलियर और नाकामी के सबूत हैं कि वहाँ पर जो तामीरात जिस किस्म की हुई है और उसमें जो लोग मुलव्विस हैं और जिन पर मुकदमा भी बना है और जिसकी इंक्वायरी भी हो रही थी, जिनकी बेल भी रिफ्यूज़ हुई थी, फिर उस मुकदमे का हशर क्या हुआ? आज दोपहर 3 बजे MQM पाकिस्तान के दफ्तर पर बहादुराबाद में हम एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें उन सारे सबूत व शवाहिद को आपके साथ शेयर करेंगे, मीडिया के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम और ख़ास तौर पे अहलियान कराची, मज़लूम कराची के मज़लूम शहरियों के साथ और जो मज़लूम तरीन मुतासरीन हैं गुल प्लाज़ा के, उनके साथ। ये है वो जो कुछ भी वो बॉक्स में कॉफिन सो कॉल्ड नाम नहाद जो पैक करके दिया गया, फॉरेंसिक कहाँ पर है, यानी एक एक पहलू पर हम एक फाइनल आज, और ये हम आप यकीन जाने कि ये वो केस है जिसमें अगर जो ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है, अगर वो अपना किरदार अदा करें तो समझ लें कि सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने कहा था 18 साल की बिला शिरकत गैरे जो हुक्मरानी है, जो जुल्म और सितम नाइंसाफ़ी है, जो लोगों के हुकूक पर डाका है, उसको हमने कई बार बेनकाब किया। लेकिन खुदा की कसम ये जो गुल प्लाज़ा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का वाटरलू है, ये उनका कब्रिस्तान है। सिर्फ कब्रों में वो 100 से ज़्यादा अफराद, अभी तो उनकी गिनती भी उसकी तस्दीक भी नहीं कि कुल कितने लोग शहीद हुए, कुल कितने लोग लापता हैं। ऐसे ही किसी का जस्त, किसी का जवारा, किसी की हड्डियाँ, ये थोड़ी पता है कि उसी ख़ानदान की बस पैक करके दिया और कहा कि उसे दफना दो। इससे बड़ा इंसानियत सोच सलूक नहीं हो सकता। ये सारी तफसील हम बताने जा रहे हैं। ये हालात हैं, ये देखें, ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की हिद्दत तक किसी आग का पहुंचना, उसका पस मंज़र क्या है, इंशाअल्लाह वहाँ पर आपको ये भी बताएंगे। वहाँ पर एक जो बिजली पैदा करने का जनरेटर जो वहाँ पर था, गैस प्लांट, वो उसकी कोई मंजूरी किसी इदारे से नहीं थी, वो वहाँ पर था। और गैस से चलने वाला बिजली का प्लांट, और अगर वहाँ आग लगे तो ये जलती पर तेल और जलती पर गैस का काम भी हुआ है। ये सारी बातें कहाँ आ रही है इस फोरम में, कहाँ इस इंक्वायरी, किसी ने आके गवाही दी है? ये सारी बातें बताई हैं, ये सारी चीज़ें
ہماری ٹیم نے، ریسرچ ٹیم نے، انویسٹیگیشن ٹیم اور ہمارے وکلا اور طارق منصور ان کی شبانہ روز کوششوں سے یہ ساری باتیں آئی ہیں. یہ تو صرف میں آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں. انشاءاللہ 3 بجے آئیں، ایسے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، ایسی تلخ حقیقتیں آپ کے سامنے آئیں گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے. میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں. اتنا انسانیت سوچ سلوک ہوا ہے، اتنی بڑی ناانصافی. اور مجھے افسوس ہوا فیصل آغا صاحب کے، یعنی پروسیڈنگ سے پہلے ہمارا جو ہے وہ وکیل کھڑا ہوا تھا. مجھے تو مجبوراً وہاں پر آنا پڑا. پروسیڈنگ تو بعد میں شروع ہوئی اور انہیں بولنے کا موقع دیا گیا، لیکن سنا نہیں گیا. صرف یہ کہا گیا کہ جی آپ نے جو پٹیشن دی ہے وہ ہماری ضرورت کے مطابق نہیں. تو بھائی آپ کی ضرورت تو یہی ہے نا. یہ جو ہے اب میں چیلنج کرتا ہوں، کیا اب ہم جو سپریم کورٹ جائیں؟ کیا ہم یہاں جو ہو رہا ہے ایک رکنی جج کی سربراہی میں جو ایک انکوائری کمیشن ہے جو لوگوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اگر سیاسی جماعت آتی، بھائی جماعت اسلامی آئے، پی ٹی آئی آئے، وہ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ انشاءاللہ سب کا کتھا چھٹا ہم کھولیں گے. پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، خاص طور پر ان کا اس میں کیا کردار رہا ہے، گل پلازا کی جو ہسٹری رہی ہے، انشاءاللہ تعالی ثبوت اور شواہد کے ساتھ آپ کے سامنے سارا کتھا چھٹا انشاءاللہ تعالی کھولیں گے. اور اس کمیشن سے چاہیں گے کہ ہمیں سنیں، کل علیحدہ سے ہمیں موقع دیں. ہمیں کم از کم میرے وکیل کو کم از کم 1 گھنٹہ دیں. 1 گھنٹہ کافی ہے؟ کم از کم 1 گھنٹہ ہمارے وکیل کو ملنا چاہیے، اور اس میں جو کچھ بھی ایڈ کرنا ہے اس کے لیے آدھا گھنٹہ کم از کم مجھے چاہیے ہوگا. تو یہ 1.5 گھنٹہ دیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو چلا ہے بھائی. یہ جو جس طرح کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جو سوال پوچھے جا رہے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حقائق اس سے بے نقاب ہوں گے. ہم حقائق بتائیں گے کہ وہاں کیا ہوا، وہاں کیا تھا، کیا ارینجمنٹس تھے. اور اس کی تعمیرات میں ایک وائلیشن تو ہوتی ہے جو پرمیسیبل ہے، جو ریگولرائز ہوتی ہے، اور ایک ایسی بلیٹنٹ فلیگرنٹ ایسی بے ضابطگی اور ایسی ناجائز تعمیرات ہوئی ہیں جو پرمیسیبل لمٹ میں نہیں ہے، لیکن انہیں بھی ریگولرائز کیا گیا. میں ثبوت اور شواہد کے ساتھ، دستاویزات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ساری بات ایم کے میں رکھے گی. دوپہر کو 3 بجے بتائیں گے نا. تو یہ بتائیں گے سن 88 میں آپ کمتین میئر تھے اس ادارے کے، 3 بجے بات کریں، اور ابھی تک آپ MNA قانون سازی کے اداروں میں ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فائر بریگیڈ کے جو آفیسر ہیں وہ باقی انٹر وغیرہ پاس ہوتے ہیں، جبکہ اسنارکل اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے جو ان کا جو وہ تیار کیا جاتا ہے یا ٹھیک کی جاتی ہے آسٹریلیا سے ٹھیک کی جاتی ہے. اس کی ریفارم کے بارے میں کبھی نہیں کیا FPM نے یا آپ کی پارٹی نے؟ دیکھیں، ہم انکوائری میں مدد اور معاونت کے لیے آئے ہیں. مجھے بتائیں کہ باقی جماعتیں کہاں پر ہیں، ان کا کیا ہوم ورک ہے، ان کی کیا ریسرچ ہے. گل پلازا کو لے کر اس کی تعمیر شروع ہونے سے لے کر آج تک کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں جو انتظامی ناکامی اور نااہلی اور فیلئر اور جو حکومت کا، وہ بھی ہم ایکسپوز کریں گے. آپ دوپہر کو آئیں تو صحیح. دیکھیں، ابھی میں اپنی رائے کو محفوظ رکھوں گا. میں نے میڈیا کے ذریعے سے اپیل کی ہے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. ہم نے کہا تھا کہ وفاقی انکوائری کمیشن بننا چاہیے. پاکستان انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہم نے وہ مطالبہ وفاق سے کیا تھا. بہرحال ایک کمیشن بن گیا. ہم اس کے احترام میں، اگر انکوائری ہو رہی ہے ہم آ گئے. اور جوڈیشل انکوائری میں وکلا کا کردار ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پرسن اور پارٹی گروپ باڈی کے بہاف پہ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں بولنے سے روک دیا گیا، ہماری بات سنی نہیں گئی. تو ہمارے بہرحال تحفظات ہے، جس طرح کی سماعت ہو رہی ہے اس پر ہمارے تحفظات تو ہیں، لیکن مطمئن ہے نہیں ہے. ہم نے ٹائم مانگا ہے، ہمیں ٹائم ملنا چاہیے. یہ ذرا ایک منٹ ذرا یہ طارق منصور کو بھی سن لیں. انہوں نے یہ جو آپ بات کریں ذرا بھائی، ایک منٹ اوپر کر دیں اس کو. آ جائیں، بولے طارق. دیکھیے فاروق بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. جو یہ گل پلازا کمیشن آف انکوائری ہے، یہ آپ کے سامنے میں ڈاکیومنٹ رکھ سکتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے سب سے پہلے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا 23 جنوری کو، جب کوئی بھی
اٹھنے تیار نہیں تھا اور دیکھنے تیار نہیں تھا. اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ریسیونگ کاپی ہے کہ رات 11 بجے ایم کیو ایم نے اسلام آباد میں جب پرائم منسٹر ڈیوارس میں تھا تو کراچی کے شہریوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وفاقی اداروں کو لیٹر لکھا. رات کے 11 بجے کی پرائم منسٹر ہاؤس کی ریسیونگ ہے اور یہ لیٹر ہمارے پاس موجود ہے. اس بنیاد پہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت تمام تحقیقاتی اداروں کے ذریعے یہ تحقیق کرانے کے لیے لکھا گیا. وہ معاملہ چلتا رہا, لیکن جب یہ کمیشن نوٹیفائی ہوتا ہے سنگل ممبر سندھ ٹریبونل آف انکوائری ایکٹ کے تحت, وہ کہ اس میں تحفظات تھے. ایم کیو ایم ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے تحت نمائندہ جماعت ہے, آرٹیکل 17 کے تحت ایک نمائندہ جماعت ہے. اب اس گل پلازا انکوائری کمیشن کے لیے مجھے اتھورائزیشن دیا گیا. پرسن کی ڈیفینیشن میں اس میں جیسے فاروق بھائی نے بتایا, اینی پرسن کین ہیو نالج about the facts pertaining to the Gul Plaza Inferno relevant to the event defined is requested to provide the said information in writing to the commission along with the copy email address mobile via email before 20th February. 20 تاریخ سے پہلے وہ جس بندے کو بھی ہوگا وہ اپنا موبائل ایڈریس اور اس کے ذریعے رابطہ کرے. ایم کیو ایم نے نہ صرف اپنا آتھورائزیشن دیا ہمیں, اور پرسن کی ڈیفینیشن میں 1887 سب کلاس 339 کی ڈیفس میں کلیئرلی پرسن کی ڈیفینیشن میں پرسن, باڈی, ایسوسیشن ساری آتی ہے. اور ایم کیو ایم ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے یونائٹڈ نیشن کنونشن آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے لیے. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 3 and 32 آف دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ نہیں مانتے. آپ نہیں مانتے تو آرٹیکل 10A نہیں مانتے, رائٹ ٹو فیئر لائف. اگر نہیں مانتے تو آرٹیکل 9 نہیں مانتے, آپ رائٹ ٹو لائف نہیں مانتے. یہ کیسا ملک ہے جہاں ڈیجنیٹی نہیں ہے, آرٹیکل 14 نہیں مانتے. کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب پہلے تو ہم نے ریکویسٹ کی, مؤدبانہ ریکویسٹ کی. دیکھیں ہم لوگ ایک مہذب لوگ ہیں, ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر ہم نے آپ کو کمیشن, کیونکہ ہمیں 19 تاریخ سے لے کر آج تک کوئی رپلائی ای میل موصول نہیں ہوئی. نتیجتاً آج ہم فزیکلی یہ تمام ڈوزیئر لے کے جو 607 پیجوں پر مشتمل ہے, اس میں تمام شواہد چشم کشا جو فاروق بھائی 3 بجے آپ کو بتائیں گے, اور آپ دیکھ کے سندھ حکومت کے انتظامی فیلئر, ایگزیکٹو فیلئر اور کس طرح کہانی کو موڑا جا رہا ہے. جو گواہوں نے 19 تاریخ کو بیانات دیے ہیں وہ اب تک ہم نے اس میں لکھ کے دیا, اس بنیاد پہ کہ کیونکہ یہ بھانڈا چوراہے پہ پھوٹ جائے گا, بادی النظر میں ایم کیو کو فریق نہیں بننے دیا جا رہا. یہ ڈوزیئر ایم کیو ایم نے پارٹ 1 کے تحت, کیونکہ ای میل پہ سارے ڈاکیومنٹس نہیں جاتے, 19 تاریخ کو ود ان ڈیڈ لائن ای میل کیا, 19:11 یہ اس کی ثبوت موجود ہے. میڈیا میں بہت سارے صحافی نے بولا کہ کیا ثبوت ہے کہ کیا. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے پاس ریسیونگ ای میل ہے سینڈ آئٹمس میں, اور یہ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تمام ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ٹی او آرز کو کیا گیا. اور وہ چیزیں ہیں جو اس کے جو 7 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو فلفل کرتی ہیں. جو ڈی جی ایس بی سی نے بیان دیا, جو تنویر پاستہ نے دیا یا کسی اور نے بیان دیا, تمام کے ریبٹل کی تمام شواہد اس میں موجود ہیں جو فاروق بھائی بتائیں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو انٹروینشن تھی اور جو پارٹیسپیشن تھی, یہ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت فری ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا ہر شہری کا حق ہے, اور ایم کیو ایک نمائندہ جماعت تھی اس کا یہ حق ہے بین الاقوامی کنونشن کے تحت. اور آرٹیکل 8 کے تحت یہ ٹریبونل اگر اپنے رولز بناتا ہے تو اس کے رولز ہی نہیں ہیں. سبجیکٹ ٹو دا رولز دا کمیشن کین ریگولیٹ اٹس اون پروسیڈنگس. 69 سے لے کر آج تک رولز نہیں ہیں, تو کیسے آپ اپنی پروسیڈنگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. یہ تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا آرٹیکل 10A کی بھی وائلیشن ہے. جب ایک آدمی تمام شواہد کے ساتھ لے کے جا رہا ہے آپ کے پاس, تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہاں ملی تھی لیکن ہم نہیں سن سکتے. جب میں نے پوچھا کہ سر آپ ہمیں ریفیوز کر رہے ہیں یہ ڈوزیئر دینا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ رائٹنگ میں دیں, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ریفیوز کر رہے ہیں. یہ اگر ریفیوزل ہے, انہوں نے خود کہا ریفیوز کر رہے ہیں, تو دیکھیں اگر ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں, اگر ہماری پریزنٹیشن پسند نہیں ہے یا ریپرزنٹیشن پسند نہیں ہے, تو آپ بتا دیں. یہ تمام شواہد پھر عوام فیصلہ کریں گے, کراچی کے عوام, کہ اگر یہ شواہد کو انکوائری پروسیڈنگ کا پارٹ نہیں بنایا گیا تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا. اور اس کے اندر جو ہے لاسٹ یو آر ٹو فکس دا ریسپانسبلٹی آف اینی ایکٹس آف کمیشن اور اومیشن کمیٹڈ پرائر اور سبسیکوینٹ ٹو دا ایکٹ ٹو اسرٹین دا سرکمسٹانسز لیڈنگ ٹو دا فائر ایکسیڈنٹ. اسی کے لیے تو ہم آئے, اسرٹینمنٹ آف فیکٹس کے لیے. اگر یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو آپ یونائٹڈ نیشن کی کنونشن اگینسٹ کرپشن کے تحت جس کے پاکستان سگنیٹری ہے, اور تمام عدالتی ادارے بھی اس کے پابند ہیں, آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایبیوز آف پاور کو ایکسپوز کرنے آئے تھے. یہ بین الاقوامی قراردادوں کے پاکستان کے تمام عدالتی ادارے بھی اسی طرح پابند ہے جس طرح UN کنونشن آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. اچھا, اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے, جو مجرمانہ اقتدار ہے, جرائم سے بھرا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبائی حکومت میں گزشتہ 18 سالوں سے,
اور خاص طور پہ پھر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 5.5-6 سالوں سے اس کو بے نقاب کر کے جو کراچی دشمنی پر مبنی پالیسی اور اقدام ہو رہا ہے اور جس طرح ظلم اور ستم ڈھایا گیا ہے اس کو ایکسپوز کر کے میں وعدہ کرتا ہوں ایم کیو ایم کی جانب سے انشاءاللہ تعالی ہم ایسا پیک کریں گے اس ظلم اور ظلم کرنے والی صوبائی حکومت کو. بلدیاتی اس وقت اقتدار میں جو پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی اور کراچی دشمنی کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ختم کریں گے. دوپہر کو آئیں, آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ جینیون دستاویزات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ہم آئندہ بے گناہ معصوم شہریوں کی جانیں نہ جائیں. کہیں پر گیس سلنڈر پھٹ رہا ہے, کہیں پر گیس کی لائن پھٹ رہی ہے, پوری سولجر بازار میں عمارت گر رہی ہے نیچے اور 16 لوگ مزید جاں بحق ہوتے ہیں. اور اگر یہ کارروائی سماعت اور انکوائری کا طریقہ یہی رہا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آئندہ آپ مزید انتظار کریں کہ سلنڈر بھی پھٹیں گے, گیس لائنیں بھی لیک ہوں گی, اور اسی طریقے سے اللہ نہ کرے آتش زدگی کے واقعات ہوئے, اور اسی طرح یہ پوری تجارتی مراکز بھی تباہ اور برباد ہوں گے. اور کراچی کی تباہی بربادی میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو اسے اب یہ پورا کیا جا رہا ہے. یہ جرائم پر مبنی 18 سال کو ہم گل پلازا کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے اور کراچی دشمنی کو ختم کرائیں گے. کراچی کے عوام کے ساتھ انصاف دیں گے, کراچی کے عوام کو انصاف دلائیں گے, اور جو متاثرین اور شہداء اور ان کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ انصاف ہوگا. صرف 1 کروڑ روپے دے کر ان کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. 1 کروڑ روپے جو ہیں کسی کی جان اور زندگی کا مداوا نہیں ہوتے جو ان کا منہ اس طرح 1 کروڑ روپے دے کے بند کیا گیا. ہم ایکسپوز کریں گے کہ ہمارے پاس سرکاری ریکارڈ سے جو ثبوت ہم نے حاصل کیے وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے.